تر سلطان کی خبر کہ مٹی، اس مٹی کے ذرہ ابھی ان کی داد میں میرا مضمون ذہن سے نکل جاتا ہے میں نے کیا کہا ہے. سلسلہ آئے. اب میں بھول گیا کہ میں کیا کہہ رہا تھا. اب پھر مجھے آنا ہے کیونکہ آپ کے ساتھ چلے گئے نا، پھر مجھے آنا ہے. خیر تو کیا عرض کر رہا تھا دوستو؟ کنت سمعہ الذی یسمع بہ وکنت بصرہ تو جس کے کان خدا کہتا ہے کہ میں بن جاتا ہوں، ہاتھ میں بن جاتا ہوں، پاؤں میں بن جاتا ہوں، تو وہ جہاں ہے وہاں جاؤں گا میں، تو ملے گا کون یار؟ اللہ سمجھ عطا فرمائے. خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں، یہی نہیں حدیث شریف میں آئے، سب سیاستہ کی حدیث ہیں. کوئی بھی ٹین ٹان ٹون ٹین ٹین چین پون ٹین ٹین. اگر کی کو ہے تو یہاں کھڑو، آؤ کیا بات ہے سرکار. آؤ دوست آؤ، بحث تو کرو. اگر تم صحیح کہہ رہے ہو میں مان لوں گا. اگر ایسا نہیں کہ میں بول رہا ہوں بولا نہیں، ایسا نہیں. میرے استاد نے ایسا نہیں سکھایا، میرے اماموں نے ایسی تعلیم نہیں دی کہ بس ہٹ درمی کرو. نو ہٹ درمی. اہل سنت سے بڑا کوئی محقق ہوتا ہے کیا؟ صوفی سے بڑا کوئی فلسفی ہوتا ہے کیا؟ حکیم ہوتا ہے کیا؟ عالم دین ہوتا ہے کیا؟ اس حدیث کی صحت میں کچھ کلام ہے. ٹنگ ٹنگ آؤ، جتنا دیر ٹنگ ٹانگ کرتے رہو گے میں بھی جواب دیتا رہوں گا اللہ کے کرم سے. اور عوام کی عدالت میں لوگ فیصلہ کریں گے. یہاں علماء بھی ہیں، مفتیان کرام بھی ہیں، صوفیہ بھی ہیں، سب ہیں موجود. یہ حدیثیں سنا رہا ہوں، اپنے گھر کی بات نہیں کہ میرے پیر نے کہہ دیا تھا، فلاں پیر نے کہہ دیا تھا، دادا پیر نے. نہیں، میں پیروں کا دامن اس لیے تھامنے پر مجبور ہوا کہ پیر کچھ اپنی طرف سے کہتا ہی نہیں. وہ وہی کہتا ہے جو رسول نے کہا، وہ وہی کہتا ہے جو خدا نے کہا. گفتائے اللہ بود گرچہ از حلقوں میں اللہ عبداللہ بود. اس کا کہا ہوا خدا کا کہا ہوا ہے، اگرچہ کہ لب و دندان بندے کے ہیں، کلام خدا کا ہے. تو کیا عرض کرا تھا دوستو؟ جی اولیاء اللہ کی شان، اولیاء اللہ کی. ابھی شب معراج کی طرف آؤں گا، ابھی انشاءاللہ شب معراج کی طرف آؤں گا. صبح تک بیٹھیں گے انشاءاللہ. خیز جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو. خیز جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو. خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو. میر تقی میر کہتا ہے مجنو نہ دشت میں ہے نہ فرہاد کوہ میں، تھا جن سے لطف زندگی وے یار مر گئے. تو خیز جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو. خوب گزرے گی جو مل بیٹھے چلا رہے ہیں دیوان سارے گی آنے دو. وہ بھی سنے کی بیان. تو کیا عرض کرا تھا؟ کیا ڈرنا ہے؟ کیا ڈرنا ہے جب ہم کسی کے ٹھہرے؟ اب ڈرنا کیا ہے؟ جب ہم ہمارے تھے نا، ہمارا بھی کچھ تھا تو ڈرنا. بک کر کسی کے ہاتھوں بے فکر جی رہے ہیں، بک کر کسی کے ہاتھوں بے فکر جی رہے ہیں. ہم خود کسی کے ٹھہرے، اب کیا رہا ہمارا؟ بک گئے جی کسی غوث کے دیوانے نے بیچ لیا، خرید لیا. خواجہ کے دیوانے نے خرید لیا، بک گئے کسی کے ہاتھ، بک گئے. اب کیا؟ جب تک بکا نہ تھا، جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، اور تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. تو خیر بندگان خدا، عرض کر رہا تھا ایک حدیث کہ قیامت میں ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے گا. اللہ کے حضور پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا. مختصر حدیث لمبی ہے، ابھی بہت سی باتیں کرنی ہیں. ہاں، کون مجھ سے پوچھتا ہے روز اتنے پیار سے؟ کون مجھ سے پوچھتا ہے
روز اتنے پیار سے کام کتنا ہو چکا ہے، وقت کتنا رہ گیا۔ کون پوچھتا ہے؟ اندر ہے کوئی؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ۔ کون مجھ سے پوچھتا ہے؟ حسن نعیم صاحب کا شعر ہے، کون مجھ سے پوچھتا ہے روز اتنے پیار سے کام کتنا ہو چکا ہے، وقت کتنا رہ گیا۔ تو خیر اللہ تعالیٰ، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم مرضت ولم تعودنی، اے آدم کے بیٹے میں بیمار ہو گیا تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ عیادت کسے کہتے ہیں؟ کوئی آپ کا رشتہ دار یا عزیز بیمار ہو جاتا ہے تو آپ بیمارداری کے لیے، اس کی حالت پوچھنے کے لیے، اسے تسلی دینے کے لیے، دلاسا دینے کے لیے جاتے ہیں نا، اس کے پاس نہیں جاتے کیا؟ دو آدمی بولتے ہیں جاتے ہیں ہمیں، اب دوسرے جاتے ہیں، تمہیں بھی جاتے ہیں، 3 آدمی سب جاتے ہیں، اچھا ماشاءاللہ۔ تو اللہ پوچھتا ہے ابن آدم مرضت ولم تعودنی، اے آدم کے بیٹے میں بیمار ہو گیا تھا نا، تو بیمارداری کے لیے، تو بیمار پرسی کے لیے نہیں آیا میرے پاس، میری عیادت کے لیے میرے یہاں نہیں آیا۔ بندے کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، وہ کہے گا اے خدا بار الہ، تو رب العالمین، تو خالق مطلق، تو خدا، تو اور بیماری، تو بھی بیمار ہوتا ہے، تو جب بیماری نہیں ہوتا تو میں بیمارداری کے، بیمار پرسی کے لیے تیرے پاس کہاں آتا؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ میں بیمار ہو گیا تھا، تو مجھے پوچھنے نہیں آیا۔ یہ حدیث ہے دوستو، یا ابن آدم مرضت ولم تعودنی، میں بیمار ہو گیا تو عیادت کے لیے نہیں آیا نا۔ بندہ بولے گا تو خدا کیسے میں عیادت کو آتا؟ خدا کہاں بیمار ہوتا ہے؟ کہا کہ وہ فلاں بندہ جو بیمار ہو گیا تھا نا، نشاندہی کرے گا اللہ تعالیٰ، وہ میرا بندہ بیمار ہو گیا تھا، تجھے معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے، تو گیا نہیں، تو بیمار بندے کا عین بتا رہا ہے خدا خود کو۔ خدا اپنے بیمار بندے کا عین بتا رہا ہے۔ بات کو سمجھ میں آ رہی؟ جو بیمار ہو جائے اللہ کہتا ہے کہ اس کے پاس تو نہیں آیا۔ بندہ بولے گا تو بیمار ہوتا ہے خدایا، تو اللہ بولے گا کہ وہ بیمار جو بندہ ہو گیا تھا تو نہیں گیا اس کی عیادت کے لیے، لو عدتہ لوجدتنی عندہ، اے بندے اگر اس بیمار بندے کے پاس تو گیا ہوتا تو تو مجھے وہاں پاتا۔ تو غوث کے غلام اور بیمار غلام کے پاس جانے والے کو کون مل جاتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لوجدتنی، بیمار بندے کے پاس، میرے بیمار بندے کے پاس اے بندے تو جاتا تو مجھے پا لیتا۔ غوث الثقلین کا دم بھرنے والا ہوں، وہ بھی صحت مند نہیں ہے، بیمار ہے، اگر میں اس کے پاس جاؤں تو خدا کو پالوں، خود غوث کے در پر پہنچ جاؤں گا۔ چشم بینا تو نہ جلووں کو مہو خاور کے دیکھنا ہے گر تجھے قلبوں کو پیغمبر کے دے، چشم بینا تو نہ جلووں کو مہو خاور کے دے، دیکھنا ہے گر تجھے طلبوں کو پیغمبر کے دے، دیکھنا ہے گر تجھے طلبوں کو پیغمبر کے دے۔ کیا کہہ رہے ہیں محدث اعظم ہند رحمت اللہ علیہ؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے دیکھنے والے،
چاند اور تاروں کو مت دیکھ، چاند اور ستارے، چاند اور سورج کو مت دیکھ، رسول اللہ کے تلوے کو دیکھ۔ رسول اللہ کے تلوے کیسے نظر آئیں گے؟ رسول اللہ کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کے تلوے ہی چاند سورج بن کر چمک رہے ہیں، انہی کے نور سے وہ تلوے والے جو ہیں آقا مدینے والے تاجدار، انہی کے نور سے چاند اور سورج بھی جگمگا رہے ہیں۔ او یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، ماہر القادری، علامہ ماہر القادری کہتے ہیں رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیں۔ چشم بینا تو نہ جلووں کو مہو خاور کے دیکھ، دیکھنا ہے گر تجھے تلووں کو پیغمبر کے دیکھ۔ غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث۔ غوث کو پکڑتا ہو جاتا حضرت، ارے خود کو ہی عقل مند سمجھ لیا، جو رسول اللہ کا دیوانہ نہیں بنا وہ عقل مند کے، عقل تو رسول کا دیوانہ بنانے والی چیز کا نام ہے۔ جو رسول کا دیوانہ نہ بنا سکا وہ علم کیا، جو رسول کا دیوانہ نہ بنا سکی وہ اخلاقی کیا۔ عقل تو وہ ہے جو نبی کا دیوانہ بنا دے، علم تو وہ ہے، عرفان تو وہ ہے تو پیارے حبیب کا متوالا بنا دے، شمع محمدی کا پروانہ بنا دے۔ تو کیا عرض کرا تھا دوستو، بھول گیا آپ حضرات؟ کیا یا غوث بولتے رہے تو تمہیں بھی غوث بن جاتے ہیں، بن جاتے نا۔ کیسا؟ تمہیں دیکھو، تمہاری زندگی دیکھو، تمہارے ماں باپ کو امی ابا پکار لے گئے تھے، ممی ڈیڈی، کیا ممی ڈیڈی؟ ممی کسے بولتے معلوم نہیں، ممی بولنا چھوڑو یار، چھوڑو میرے بچوں، میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو تعلیم دو، ممی نہیں، امی بولو، ابو بولو، ابا بولو، بابا بولو۔ یہ کیا ممی کہتے ہیں مصر میں مومیائی ہوئی لاشوں کو، مصر کے پرانے فرعونوں اور وہاں کے صدیوں برس پرانے بادشاہوں کو ایک قسم کا حنوت لگا کر، مومیا ایک قسم کی لگا کر، ایک قسم کی دوا لگا کر، ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں کیا ہے وہ لگا دیتے ہیں، لگا دینے کے بعد ان کو پیرامڈس میں اہرام مصر میں دفن کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ سیبا رکھ دیتے ہیں، آما رکھ دیتے ہیں، کھانے کی چیزیں، نوکرانیاں، وہ سب غارت ہوتے ہیں ان کے ساتھ، مردے کے ساتھ زندہ آدمی کو رکھ دیتے ہیں، چاول رکھ دیتے ہیں، کب تک کھائیں گا وہ چاول، تو رکھ کے بند کر دیتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں کیا؟ ممی۔ وہ جو لاش پیرامڈ میں احرام میں رکھ دی جاتی ہے نا، اسے کیا کہتے ہیں؟ ممی۔ اب وہ اماں کو پکارتا ہے، میں ابو کا نہیں، میں ممی کا، ہاں میرا بچہ میرا ہے۔ تو میرے دوستو یہ ممی وغیرہ نہیں، امی جان پکارو، امی پکارو، ماں پکارو، یہ اچھے الفاظ ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ممی۔ یہ ہماری اچھائیاں دوسرے لے جا رہے ہیں، دوسروں کی برائیاں ہم لے رہے ہیں، مفت میں لے رہے ہیں، ہم بگڑ رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں ہماری چیزیں لے کے۔ اب ان کو یہ توفیق بھی آ گئی کہ دین ہے تو اسلام ہے، اغیار گھر والے بن رہے ہیں، گھر والے بھٹک رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سمجھ دے۔ خیر کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے۔ تیزی کے ساتھ، سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے امریکہ میں، خبریں آ رہی ہیں اور ہم ابھی خواب غفلت سے بیدار نہیں ہو رہے ہیں۔ خیر تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ جی
غوث کو یا غوث کہتے کہتے تمہارے بچے امی ابو پکارتے اس کے بعد 25 سال کا ہوا بیٹا، 18 سال کی ہوئی بیٹی، شادی ہو گئی، اب امی ابو اس کے پکارنے والے بن گئے، امی ابو پکارتا رہا، اب وہ امی ابو بن گیا، ہے نا؟ تو اسی طرح غوث کو پکارتے رہو، تم بھی غوث بن جاؤ گے، خواجہ کو پکارتے رہو، تم بھی خواجہ بن جاؤ گے، غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، خواجگی مل جاتی ہے، ارے خواجہ کا تو دم بھر کے دیکھ، ایک سیٹھ صاحب کے پاس ملازم تھے، ایک میمن سیٹھ صاحب کے پاس ملازم تھے، ان کو یجمان پکارتے رہے، اب ان کے نیچے پیدا ہو گئے، سیٹھ صاحب نے ان کو یجمان بنا دیا، اب یہ سیٹھ بن گئے، اب ان کے نیچے کے لوگ جو ہے کیا سیٹھ، کیا یجمان، جاؤں کیا یجمان، کام ہو گیا نا، اجازت دیتے ہیں کیا یجمان، آج کا درما دے ڈالتے کیا، آپ دیکھ رہے ہیں آپ، تو یجمان کو یجمان پکارتے یہ یجمان، پیر صاحب کو سرکار پکارتے، اب ان کو سرکار پکارنے والے، اور بندگان خدا عرض کر رہا تھا، معقولیت چھوڑ کے گئے تو بھٹکنا ہے، اور معقولیت ہے تو سنیت کے دائرے میں ہے، عقل ہے تو یہی ہے، بس سمجھنا ہے، عقل طواف کرتی ہے سنیت کے اطراف، مصطفیٰ کے دیوانوں کے قربان جاتی ہے عقل، تو کیا عرض کر رہا تھا دوستو، شب معراج، وہاں بات کرتے کرتے وہاں آ گئے نا کہ جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کوئی آیا نہیں روکنے کے لیے، بھول گئے آپ حضرات، جبرائیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں، حلک حاجت منی، محمد رسول اللہ کے پترے بزرگوار سے پوچھ رہے ہیں، حلک حاجت منی، آپ کو میرے سے ضرورت ہے، یہ محمد کا پترے بزرگوار ہے، وہ جانتا ہے کہ میرا فرزند جلیل مجھ میں ہے، وہ میرا بچانے والا، نجات دہندہ، وہ میرا مشکل کشا، وہ میرا حاجت روا ہے، خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، فاضل بریلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، اب یہ حضرت جبرائیل سدرۃ المنتہا پر رک گئے، سدرۃ المنتہا پر رک گئے، حضور نے پوچھا آگے نہیں چلتے، کہا کہ یا رسول اللہ آگے نہیں چل سکتا، آگے نہیں چل سکتا، کیوں؟ آپ کی تجلی ظاہر ہونے والی ہے، وہاں اللہ کی تجلی بول کر ہے نہیں، انہیں جمع ڈالا ہے، ہم لوگ جماتے تھے، جمانے والے تو انہوں ہی پہلے، فروغ تجلا بسوزت پرم، تجلی کی سوزش سے میرے پر جل جائیں گے، تجلی کا لفظ ہے، اللہ کی تجلی کہاں ہے وہاں، جی کس کی تجلی؟ رسول اللہ تم کو بے نقاب ہونا ہے، بشری تجلیات میں آئے، بیت المقدس تک مجھے دیکھنا آسان تھا، بیت المقدس کے بعد آسمانوں تک نبوی تجلیات کے ساتھ آئے، ملکی تجلیات کے ساتھ آئے، میں بھی ملک، آپ بھی تجلیات ملکی دکھاتے آئے، اپنی شان ملکانیت دکھاتے آئے، نورانی، مجھے آسان، پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا تک اپنی نبوی تجلیات دکھاتے آئے، مجھے آسان تھا، نبوی تجلیات، اب یہاں سے الہی تجلیات دکھائیں گے، کیا کہنا ہے سرکار، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں ملک
ملکی تجلیات دیکھ سکتا ہوں. سبحان اللہ. اب یہ تجلیات یا تو مصطفیٰ تم خود دیکھ سکتے ہو یا تمہارا الہ دیکھ سکتا ہو. رک گئے جبرائیل رک گئے. رک کے خاموش نہیں رہا. خاموش نہیں رہے. رک گئے. حضرت جبرائیل تو خاموش رہے. حضور نے سوال کیا حلک حاجت منی. میرے باپ سے پوچھا تھا نا, علی اللہ سے پوچھا تھا نا, اب میں پوچھتا ہوں حلک حاجت منی, کیا تم کو مجھ سے کوئی ضرورت ہے؟ یہاں جبرائیل کی مجال نہیں کہ تم سے ضرورت نہیں. کیوں کہ سب کے حاجت روا مصطفیٰ. حضرت خلیل نے کہا مجھے حاجت ہے لیکن تم سے نہیں. یہاں جبرائیل سے پوچھ رہے ہیں حضور کوئی حاجت ہے مجھ سے؟ حضرت سوچتے ہیں ایسا ہے کیا؟ کتابہ میں ہے. کتابہ میں ہے. چینل میں ہے کیا؟ چینل میں بھی ہے. میں دیکھا نہیں نا. انشاءاللہ وہ دیکھ لیں گے. انشاءاللہ دیکھ لیں گے. انشاءاللہ. صبر انڈو مشایخ انڈو. صبر انڈو الصبر ان اللہ مع الصابرین. صبر. یہ بھی صبر کا. یہ بھی صبر. دھیرج رکھیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے آپ. حلک حاجت منی, کیا تم کو میرے سے کوئی حاجت ہے, کوئی ضرورت ہے؟ حضور پوچھ رہے. جبرائیل یہ بولنا تھا نا ہے حاجت لیکن آپ سے نہیں, اللہ سے ہے. اللہ سے نہ ہو اور کسی کا نہیں. ایک بولنے والے بے وقوف نے یہاں تک کہہ دیا کہ آج کے زمانے میں, وہ بھی آج کے زمانے میں, کل کے زمانے, ارے شرک آج کرے تو شرک ہوتا, کل کرے تو نہیں ہوتا. بولتا ہے الوز. ہاں وہ اس کا بھی ایک چینل ہے. تو بولتا ہے, کیا بولتا ہے؟ آج کے زمانے میں میں کہتا ہوں, میں بولتا ہوں, تو کون ہے؟ میں ڈاکٹر نہیں. ڈاکٹر کے سامنے جا کر میں بولتا ہوں اس کے سر میں درد نہیں, سر کے درد کو لے کو جاتی ہے آپریشن کرنے, اس کے ٹانگ میں آپریشن کرنے جا رہے ہیں. ہوا نہیں ہو گئے پڑا میرے نام سے. ویسا یہ اہل علم کے سامنے آ کو بولتا ہے, میں بولتا تو کون ہے؟ تو کیا کی وہ بات کرتی؟ بات سمجھ میں ہے نا؟ ہاں قبض ہو گیا تو کیا دینا دوا؟ وہ دے. میں بولتا ہوں تو کون بولنے والا؟ بولنے کو ایسے مولوی حضرات ہیں, عالم ہیں, پیر ہیں, صوفی ہیں, مشائخ ہیں, محقق ہیں, مفکر ہیں. وہ لوگ وہ کام کریں گے, تیرا کام میں نہیں کرتا, تو میرا کام نہیں کرتا. تو خیر آگے بتا, آج کے دن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مانگنا نہیں چاہیے, حرام ہے. تو کون بولتا ہے؟ تو بولنے کرو ساری کائنات ان سے ہی مانگتی ہے, ساری کائنات انہی سے مانگ رہی ہے. جو جس سے مانگ رہا ہے نا وہ فقیر یجمان سے مانگ رہا ہے, غریب تونگر سے مانگ رہا ہے, جو بھی بیٹا باپ سے مانگ رہا ہے, بیوی شوہر سے مانگ رہی ہے, جو بھی جس سے مانگ رہا ہے وہ محمد کے نور سے بنا ہے. تو سب دامن انہی کے آگے حقیقت میں پھیلائے ہوئے ہیں, سب مانگ رہے ہیں ان سے. تو اللہ نے خود ان کو اس طرح بنایا کہ سب کو ان کا بھکاری بنایا, سب کو. تو بھی انہی سے مانگ کے لے رہا ہے. یہ کیا بولتا ہے؟ ان سے بھی مانگنا نہیں ہے. تو بولا تو کون رہے سنتے ہیں؟ کون سنتے ہیں؟ البس. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ دین کا اسکالر ہی نہیں, وہ دین جانتے ہی نہیں. ہاں نہیں بولتا ہے, ہاں بہت میں جمع ہو جاتے, وہ تو گاڑگڑی کے تماشے میں بہت. میجک شو کتنے لوگ جمع ہوتے ہیں, قوال آ جاتا ہے, پورا مجمع یہاں سے آتا ہے, یوٹیلیٹی بلڈنگ کا سامنے کا پورا ہزاروں آ گئے. کیا تو کیا جمع کیا جمع. ہے تو کیا عرض کرا تھا, بھول گیا آپ حضرات جی؟ خیر میرا رنگ نہیں,
نہ یہ رنگ میرا، نہ یہ طرز میری، نہ یہ رنگ میرا. خیر آپ حضرات سمجھ لیں. ہاں تو عرض کر رہا تھا، آپ حضرات بھول گئے کیا عرض کر رہا تھا. جبرائیل امین پوچھے اسے، حضور پوچھ رہے ہیں کیا تم کو کوئی حاجت ہے؟ بولنا تھا نا یا رسول اللہ آپ سے نہیں مانگنا، اللہ سے مانگنا، کیونکہ اللہ قرآن میں آپ کو جو قرآن دیا ہے اس میں بولتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور تیرے سے ہی مانگیں گے، تیرے غیر سے نہیں. میں اللہ کو زبان دے کو ہوں نا، میں اللہ کو زبان دیا ہوں، اللہ کو وعدہ کرا ہوں ایاک نستعین، اے اللہ میں تجھی سے مدد طلب کروں گا. اب آپ سے مدد طلب کرے تو اس واسطے مجھے ضرورت تو ہے لیکن آپ سے میں نہیں مانگ سکتا، آپ سے میں نہیں بولے حلک حاجت منی. اور جب حضور کو معلوم ہے کہ ایاک نستعین قرآن نے کہا ہے، پھر کیوں پوچھ رہے ہیں حلک حاجت منی؟ کیوں پوچھ رہے ہیں کیا تم کو میری کوئی ضرورت ہے؟ یہ حدیث صحیح ہے کیا؟ اب یہ صحیح حدیث معلوم، حدیث کی کتاب کو دیکھ کو نہیں، کتاب چیا نہیں ہے، حدیث سے تجھے کیا صحیح کسے، خبر کسے کہتے ہیں، اثر کسے کہتے ہیں، حدیث کسے کہتے ہیں، حسن کسے کہتے ہیں، حسن لذاتی کسے کہتے ہیں، حسن لغیری کسے کہتے ہیں، صحیح لذاتی کسے کہتے ہیں، صحیح لغیری کسے کہتے ہیں، مدلس کسے کہتے ہیں، احاد کسے کہتے ہیں، موضوع کسے کہتے ہیں، ضعیف کسے کہتے ہیں، متواتر کسے کہتے ہیں، خبر مشہور کسے کہتے ہیں. کیا آدھی معلوم نہیں حدیث صحیح ہے کیا؟ صحیح سیکھ لیا ہے، کچھ صحیح نہیں ہے تو. خیر بندگان خدا یہ سب پڑھنا پڑتا ہے اور کچھ بولتے ہیں، جو نہیں پڑھتا وہ ایسی باتیں ٹامک تو یہاں قتل الخراسون، مارے جائیں اٹکل چلانے والے. تو خیر کیا عرض کر رہا تھا آپ حضرات بھول گئے جی؟ حضرت جبرائیل امین سے حضور پوچھتے ہیں کیا کوئی ضرورت ہے؟ حضور تو معلوم ہے کہ ضرورت ہے. کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ضرورت پوری کرنے کے لیے میں ہوں. حضور مدد طلب کرو بول رہے ہیں. تو جبرائیل کیا کہتے ہیں؟ نہیں حضور مجھے ضرورت نہیں بولتے. ہاں ضرورت ہے یہ کہ جب آپ کی امت پل صراط پر سے گزرے گی، پل سے گزارو، پل سے اتارو، راہ گزر کو خبر نہ ہو، اور جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. کانٹا میرے جگر سے غمِ روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو نہیں روا، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو. تو کیا عرض کرنا تھا بھول گیا بندہ. جبرائیل امین کہا کہ ہاں حضور حاجت ہے. مسکرا اٹھے، خوش ہو گئے. کہا کہ تو ضرورت ہے؟ حضور ضرورت ہے کیا؟ کہ جب آپ کی امت پل صراط پر سے گزرے گی تو اللہ سے کہیں کہ مجھے اجازت دے میں اس امت کے نیچے اپنے پر بچھا دوں، میرے پروں پر سے گزر کے آپ کی امت داخل جنت ہو جائے. یہ شرف مجھے دے دے اللہ. کیا مطلب؟ ویسے بھی آپ کی امت کے ہیں، کسی نہ کسی طرح تو نجات ہو ہی جائے گی، امت بچ ہی جائے گی، لیکن بچنے کا سبب میں بن جاؤں یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ حضور نے کہا یہ دعا کریں گے. حضور فرماتے کہ میں نے دعا کی خواب قوسین کی تنہائیوں میں، جبریل کو نہیں بھولے. کیوں نہیں بھولے؟ جبریل دعا کر رہے ہیں امت کے لیے، اور کہا کہ میرے رب نے میری دعا قبول فرمائی کہ جب میری امت پل صراط پر سے گزرے گی تو جبریل اپنے نورانی پر بچھا دیں گے. کوئی گرے گا بھی تو ان کے پر گرے گا، جہنم میں نہیں گر سکتا.
पुल से गुजारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। उस शेर में, उस नात में आला हज़रत ने बड़ी अच्छी बात कही कि ऐ शौक़े दिल ये सजदा गर उनको नहीं रवा। ऐ शौक़े दिल ये सजदा अगर हुजूर को रवा नहीं है, शरीयत मुस्तफ़विया कहती है कि हुजूर को भी सजदा नहीं करना चाहिए, मस्जिद नबवी को भी सजदा नहीं करना, गुंबद खजरा को भी सजदा नहीं करना, आस्तान आलिया को भी सजदा नहीं करना। आला हज़रत फरमाते हैं ठीक है, हुजूर की शरीयत है, हम सर झुकाते हैं कि हुजूर को सजदा नहीं करना है। शौक़े दिल ये सजदा गर उनको नहीं रवा। अच्छा वो सजदा कीजिए कि सर को खबर ना हो। क्या मतलब कि सर के सजदे को तो शरीयत ने रोक दिया, सर से सजदा करने को शरीयत ने मना कर दिया, दिल से सजदा करने से शरीयत ने कहाँ रोका, रूह से सजदा करने से शरीयत ने कहाँ रोका। शौक़े दिल ये सजदा गर उनको नहीं रवा। और अच्छा वो सजदा कीजिए कि सर को खबर न हो। हुजूर को सर से सजदा क्यों नहीं करना, क्यों नहीं करना? इसलिए कि हुजूर से छोटे नबियों को हो चुका है। हजरत आदम पैदा होते ही फरिश्तों ने अपनी नूरानी पेशानी को तो जो काम छोटे के लिए हो बड़े के लिए भी वो कैसे? हजरत आदम को फरिश्तों ने सजदा किया, फिर उसके बाद हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम को याकूब अलैहिस्सलाम ने सजदा किया, हजरत की ज़ौजा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा किया और उनके भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा किया। तो सर से सजदा करना हो चुका, अब कहा कि दिल से सजदा करो, दिल को झुकाओ, रूह को सजदा करो। और फिर फरिश्तों को हजरत आदम को सजदा करने का हुक्म जो दिया अल्लाह ने, हकीकत में क्या था? उस सजदे का राज क्या था? अरे वो सजदा आदम को था, जाहिर में आदम को था, बातिन में उस नूर को था जिससे आदम की तखलीक हुई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के अंदर नूर मुस्तफ़ा था। वालमू अन्ना फीकुम रसूलुल्लाह, ये जान लो कि अल्लाह का रसूल तुम में मौजूद है। तो हजरत आदम को सजदा हजरत आदम को नहीं था, उस नूर को सजदा था जो हजरत आदम की जबीन मुबारक में चमक रहा था। अगर वो नूर ना होता तो ना हजरत आदम होते। लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, मुस्तफ़ा अगर तुम ना होते तो मैंने आसमान ना बनाए होते, अगर तुम ना होते तो मैंने ज़मीनें ना बनाई होती। क्या मतलब? ज़मीनें इसलिए बनाई कि ज़मीनों में तुम्हारा नूर जलवगर होने वाला है। अगर ज़मीनें ना बनाता तो तुम्हारा नूर ज़ाहिर ना होता, आसमान ना बनाता तो तुम्हारा नूर न ज़ाहिर ना होता। लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, लौला का लमा खलक़तुल अर्ज़ीन, लौला का लमा अज़हरतु रुबूबियती, ऐ मुस्तफ़ा अगर तुम ना होते तो मैंने अपनी रुबूबियत को जाहिर ना किया होता, यानी मैं किसी का रब ना होता। तुम्हारा रब बनने के लिए मैं आदम का रब बना, शीश का रब बना, इदरीस का रब बना, इब्राहिम का रब बना, इसलिए कि तुम मुझे रब्बना पुकारो, इसलिए मैंने इतनों को बना दिया, सब रब्बना पुकार रहे हैं। तो बंदगाने खुदा क्या अर्ज करूं, बातें कहां से कहां निकल गई। न हुस्नश गायते दारद न सादीरा सुखन पाया, न हुस्नश गायते दारद
نہ سادیرہ سخن پایاں بمیرت تشن مستسقی و دریاں ہم چنا باقی. نہ اس کے حسن کی کوئی انتہا ہے، نہ بیان کرنے والے کیا بیان ختم ہو رہا ہے. نہ حسنش غایت دارد نہ سادیرہ سخن پایاں بمیرت تشن مستسقی و دریا ہم چنا باقی. پینے والا پی رہا ہے لیکن اس کی پیاس بجھتی نہیں، دریا کا پاٹ ویسے کا ویسا ہے. مدح مصطفیٰ کا دریا ویسے کا ویسا ہے. حضور کی تعریفوں کا سمندر ساگر جو کا تو باقی ہے. تعریفیں کرنے والا کرتا ہے اور اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. جو بھی آتا ہے اپنے انداز میں ان کی مدح سرائی کرتا ہے اور رخصت ہو جاتا ہے. لیکن محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی تعریف اور ہم ختم نہیں ہوتی ہے. اور وہ ایک وقت آئے گا کہ تعریفیں کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا. زمین والا کوئی تعریف کرنے والا باقی نہیں. آسمان ساری کائنات ختم ہو جائے گی، زمین باقی رہے گی، نہ آسمان باقی رہے گا، چاند باقی رہے گا، نہ سورج. ساری کا جو چیزیں بھی نور مصطفیٰ سے بنی وہ سب ختم ہو جائیں گی لیکن نور مصطفیٰ باقی. نور مصطفیٰ باقی رہے گا، حضور کا نور باقی رہے گا اور حضور کا نور باقی رہے گا. اس نور کی تعریف جاری رہنی چاہیے کیونکہ اس نور کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب سب فنا ہو جائیں گے، حضور کے نور سے جتنی چیزیں بنی سب فنا ہو جائیں گے. میں تقریر ختم کر رہا ہوں، آپ گھبرائے نہیں. ہاں تقریر ختم کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ نے بڑی زندہ دلی کا ثبوت دیا، بڑی خوشی سے میری تقریر سنتے رہے، بہت داد دی آپ نے، بڑی محبتیں دیں، بڑے خلوص کا مظاہرہ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو قدردانی کرے. اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرمائے. اللہ ہمارے دل میں جو عشق مصطفیٰ کا چراغ جل رہا ہے اسے آفتاب عالمتاب بنا دے. یہی تو وہ چراغ ہے جو خبر کی تاریکیوں میں جلنے والا ہے. لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. لگا جہاں دل پہ داغ کامل، دل پہ جب داغ عشق نبی لگ گیا، لگا جہاں دل پہ داغ کامل، چراغ روشن مراد حاصل. آپ نے فقیروں کا نعرہ سنا ہوگا نا، نقشبندی سلسلے کے فقیر آتے ہیں نا اور دوسرے سلسلے کے فقیر آتے ہیں، رفائی سلسلے کے آواز لگاتے ہیں رات میں، چراغ روشن مراد حاصل. کامل حیدرآبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لگا جہاں دل پہ داغ کامل، چراغ روشن مراد حاصل. ہمارے مرخت پہ آ کے دیکھو، ہمارے مرخت پہ آ کے دیکھو، یہی تو ایک شمع جل رہی ہے. تو بندگان خدا، آپ نے رسول اللہ کی محبت میں یہاں آنا پسند کیا، آئے اور حضور کی مدد سنتے رہے اور وقت اتنا گزر گیا. یہ وقت خالی جانے والا نہیں، یہی ہمارا حاصل زیست ہے، یہی ہماری کمائی ہے. جو وقت صرف ہو اپنے لیے وہی گھاٹا، جو وقت صرف ہو اپنے لیے وہی گھاٹا، جو سانس خرچ ہو تجھ پر وہی بچت میری. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جو وقت صرف ہو اپنے لیے وہی گھاٹا، جو سانس خرچ ہو تجھ پر وہی بچت میری. یا ایوہ النبی، اللہ فرماتا ہے اے نبی. یہ کیسا نبی ہے کہ ہر نبی اس نبی کے لیے نبی بنا ہے. ہر نبی اس نبی کے، اگر یہ نبی نہ ہوتا تو کوئی نبی نہ ہوتا. ہر نبی اس نبی کے آنے کی خوشخبری سنانے کے لیے نبی بنا ہے. حضرت آدم سے لے کر حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم تک بہت سے نبی آئے، بہت سے نبی آئے. سب نے اپنی امتوں کو خدا کی خبر سنائی. سب کی امتیں خدا کی خبر سن کر خدا کو ماننے والی بنی. مگر میرے نبی کی شان یہ کہ انہوں نے خبر سنا کہ ہم کو ایمان نہیں دیا، ہم کو خبر بھی سنائی اور خدا کو دکھا بھی دیا. تو ہر امت صرف خبر سن کے ایمان لانے والی، اور ہم صرف خبر سن کر ایمان نہیں لائے، خدا کی خبر سن کر خدا کو ماننے والے نہیں، خدا کو چہرہ مصطفیٰ کے آئینے میں دیکھ کر ماننے والے. اسی لیے
ہم سن کر ماننے والے نہیں، ہم دیکھ کر ماننے والے ہیں۔ ہاں، بندگان خدا، اسی لیے حضرت علی نے فرمایا، لم اعبد ربا لم ارہ، میں نے اس خدا کی عبادت ہی نہیں کی جسے میں نے دیکھا نہیں۔ اللہ کو دیکھ سکتے ہیں کیا حضرت؟ دنیا میں دیکھ سکتے ہیں، نہیں دیکھ سکتے ہیں، کو لکھو ہے نا؟ بے شک اللہ کو نہیں دیکھ سکتے اس دنیا میں، اللہ کو اس دنیا میں اپنے سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، اور اسی دنیا میں اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے سر کی آنکھوں سے اسی دنیا میں خدا کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ رسول اللہ کو دیکھنے والا اپنے سر کی آنکھوں سے خدا کو دیکھ لیتا ہے، اسی دنیا میں دیکھ لیتا ہے۔ یہ ہے کیا؟ ایسا ہے نا؟ بخاری شریف کی حدیث میں حضور فرماتے ہیں، من رعانی فقد رعا الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ حضور سے ہٹ کر، حضور کو چھوڑ کر دیکھنا چاہے تو سر کی آنکھوں سے اس دنیا میں خدا کو نہیں دیکھ سکتے۔ حضور کو دیکھ کر کوئی خدا کو دیکھے بغیر رہنا چاہے تو رہ نہیں سکتا۔ حضور کو دیکھے بغیر کوئی خدا کو اس دنیا میں اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھنا چاہے تو دیکھ نہیں سکتا، اور حضور کو دیکھ لے کوئی اسی دنیا میں اپنے سر کی آنکھوں سے تو خدا کو دیکھے بغیر رہ نہیں سکتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔